اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے اور سورہ الاسراء کی پہلی آیت پارہ نمبر 15 میں کیا ہے. مسجد اقصیٰ ان 3 مساجد میں سے ہے کہ جن کی علیحدہ اللہ نے شان بنائی ہے اور ان کو دنیا بھر کی تمام مساجد پر فضیلت بخشی ہے. وہ 3 مساجد کون کون سی ہیں؟ 2 کا ذکر تو اسی آیت میں ہے. اس آیت میں جو میں نے پڑھی ہے اس میں مسجد الحرام کا بھی ذکر ہے اور مسجد اقصیٰ کا بھی ذکر ہے. اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسجد نبوی کی فضیلت کا ذکر ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مسجد میں نماز پڑھنا یہ افضل ہے 1000 درجے زیادہ بہتر ہے باقی مساجد سے الا المسجد الحرام، مگر مسجد الحرام کی فضیلت میری مسجد سے بھی زیادہ ہے. 3 مساجد دنیا میں ایسی ہیں کہ ان مسجدوں کا مقابلہ کوئی مسجد بھی نہیں کر سکتی. مسجد الحرام مکۃ المکرمہ، مسجد نبوی الشریف مدینہ منورہ اور مسجد اقصیٰ بیت المقدس القدس میں فلسطین میں، ان 3 مساجد کا مقابلہ کوئی مسجد نہیں کر سکتی. باقی ہر جامع مسجد اس میں آدمی ایک نماز پڑھے تو 500 کا ثواب ملتا ہے. نعمان مسجد ہو جامع مسجد، ملتان کی کوئی اور جامع مسجد ہو، پاکستان کی کوئی جامع مسجد ہو، ہندوستان کی کوئی جامع مسجد ہو، دنیا بھر کی جتنی جامع مسجد ہیں ان سب کا ثواب برابر ہے. آپ اس نیت سے سفر کریں کہ کراچی کی جامع مسجد میں جا کر میں نماز پڑھوں مجھے ثواب زیادہ مل جائے، ایسا نہیں ہوگا. ثواب وہاں آپ کو زیادہ نہیں ملے گا. دنیا کی کوئی جامع مسجد دوسری جامع مسجد سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا، لا تشد الرحال، سفر نہ کرو مسجد کے لیے، سفر نہ کرو کہ جناب فلاں شہر کی مسجد، ایک مسجد چھوڑ کر ہم دوسری مسجد جا رہے ہیں. اس کے لیے باقاعدہ سفر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں اگر کبھی دل میں آئے تو 3 مساجد کی طرف سفر کرنے کا دل چاہے تو سفر کر سکتے ہو. 3 مسجدوں کی اجازت دی ہے. وہ 3 مسجدیں کون سی ہیں؟ مکۃ المکرمہ، مسجد الحرام، ادھر کا سفر کرو، یہی نیت کر لو ہم مسجد دیکھنے جا رہے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اذان سنیں گے، نماز پڑھیں گے، سفر کرو.
اجازت ہے۔ مسجد نبوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد، مسجدی ھذا، میری مسجد کی طرف سفر کرو، آؤ، دور دراز سے آؤ، سفر کر کے آؤ مسجد نبوی میں۔ ایک عرب مسجد نبوی میں ملا مجھے، میں نے پوچھا من آئینہ، کہاں سے تشریف لائے؟ تو کہنے لگا من الریاض، میں ریاض سے آیا ہوں۔ تو میں نے کہا للعمرہ؟ کہا لا، فقط لزیارت المسجد النبوی الشریف، میں صرف اور صرف ریاض سے جو سفر کر کے آیا ہوں، میں کس مقصد کے لیے؟ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے سفر کرنا، اس کے لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ اس انداز سے کبھی مضمون سوچا ہی نہیں ہوگا آپ نے۔ ہم مدینے جا رہے ہیں، لیکن آپ لوگ عرب سے سنیں گے، چونکہ ان کا حدیث سے تعلق زیادہ ہے، وہ پوچھیں گے کہ آپ ان سے پوچھیں آپ کدھر جا رہے ہیں، آپ جو گاڑی پر سوار ہو کے جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں؟ تو وہ آپ کو یہی کہیں گے کیا مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ مسجد نبوی کی زیارت خود مسنون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، حکمن امرن ثابت ہے۔ اگرچہ وہ استحبابی ہو تو 3 مساجد کی طرف سفر کرو۔ تیسری مسجد کہاں ہے؟ فلسطین میں، بیت المقدس، مسلمانوں کا قبلہ اول۔ اگر سفر کر کے جانا ہو، دل چاہتا ہو کہ کسی مسجد کی جا کر زیارت کریں، تو تیسری مسجد کون سی ہے؟ مسجد اقصی ہے۔ مسجد اقصی کا ذکر قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جس کی ایک تعمیر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کرائی تھی۔ آپ نے جنات کو حکم دیا تھا، وہ کام کرتے رہے۔ مسجد نبوی کی مسجد اقصی کی تعمیر آپ نے کرائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے انتظامات میں اس کی تعمیر کرائی۔ کیا ہی حسن اتفاق ہے، 3 مساجد کا، اللہ اکبر کبیرہ۔ مسجد الحرام میں بیت اللہ کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، مسجد نبوی کو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے بنایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بیت المقدس کی تعمیرات میں سے ایک تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کرائی۔ تو تینوں مساجد، تینوں جگہوں کی اعلیٰ تعمیر، بیت اللہ کی ابراہیم علیہ السلام نے، مسجد نبوی کی حضرت محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔